السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. I am Makhmur Simin, mother of 3 M.Tech graduate in Digital Systems and Computer Electronics. I am a student of Darul Arqam Online Academy since 5 years and working as a team leader since 3 years, Alhamdulillah. I have done various courses from DA. I am uh, Talimul Quran level 4 student and Tajweedul Quran level 4 student, Alhamdulillah. I have done many courses such as Fiqh, the Sunnah Health and Diet, various self-development courses done by the Ustada, Alhamdulillah. It's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. He chose me to serve this, and special thanks and lots of dua to Ustada Sara who gave us this opportunity, trusted us and enhanced our abilities. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, ma'am. Love you for the sake of Allah. May Allah bless you with each and every effort you take towards His qurb. Inshallah. الحمدللہ رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا، ہم سب جانتے ہیں، اور بڑے زور و شور سے ہماری تیاری بھی سٹارٹ ہو گئی. وی آر ٹرائنگ، آئی کین سے وی آر ایکسائٹیڈ ٹو کمپلیٹ آور فرض آن ٹائم. روزہ نماز ہماری لائف کا روٹین بن چکا ہے الحمدللہ. وی یوزولی ویٹ کہ رمضان آتا، فائنلی رمضان آ گیا الحمدللہ. آج آپ، میں، all of my lovely sisters are here in this session. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چوزن بندوں میں سے ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے چوزن بندے ہونا، یہ بات سننے سے ہی دلی خوشی محسوس ہونا سٹارٹ ہو جاتی. Isn't it sisters؟ سیشن کو لائیولی بنائیے سسٹر. ٹائپ ان دا چیٹ باکس. خوشی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یس اور نو؟ یس، ماشاء اللہ، اللہم بارک. اللہ کے چوزن ہونا، یہ بات سننے سے ہی خوشی محسوس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہم سب کو. تو سوچئے، اگر ہم اللہ کے پاس بہترین درجے حاصل کرنے کی یہ گولڈن اپورچونٹی اور جیک پاٹ کہ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ پہ اجر کمانا نہیں چاہیں گے اور اس کے ایزی اسٹیپس فالو نہیں کرنا چاہیں گے؟ بولیے سسٹرز. انشاءاللہ یس، وی وانٹ ٹو ڈو دیٹ، رائٹ؟ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس سیشن میں ہیں، اس کا پروف یہ ہے کہ آپ کے دل اللہ کی قدرت پر راضی ہے ماشاءاللہ. ایز آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے، آج ہمارا سیشن کس ٹاپک پر ہے؟ رمضان، منتھ آف قرآن. اچھے باتیں سن کر سب کے دل میں خوشی اور ایک بے چینی بھی سٹارٹ ہو گئی ہوں گی. بولیے یس اور نو، ٹائپ ان دا چیٹ باکس. الحمدللہ. چلیے ہم سب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس رمضان کو کیسے بہترین بنا سکتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں اینڈ استادہ سارا کی، جو ایک ایسی استاد ہے کہ she never believed in one man army. It just only because of her I am here to speak in front of you all. Jazakallahu khairan ma'am. What we are going to discuss today. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان کے معنی کیا ہے. What is mean by رمضان. نیکسٹ، رمضان کی فضیلت کیا ہے. رمضان اور قرآن کا ریلیشن کیا ہے. نیکسٹ، امپورٹنس آف ریسیٹیشن آف قرآن پڑھنے کی کیا امپورٹنس ہے خالی دنوں میں، اور رمضان میں اس کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. نیکسٹ، ہم قرآن سے کنیکشن کیسے بنا سکتے ہیں، قرآن میں شفا کیسے ہے. دین امپورٹنس آف دورہ قرآن، اور دورہ قرآن کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ. چلیے پہلے رمضان کا مطلب کیا ہے. رمضان، اس کا روٹ ورڈ رمد ہے، اس کا مطلب گرمی، جلن، اور انگلش میں آپ برننگ لے سکتے. اس میں دیکھیے دو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے کہ
پہلے تو ایسا ماننے میں آتا ہے کہ جب یہ اسلامک کیلنڈر بن رہا تھا تو وہ ٹائم پہ رمضان جب آیا تھا تو اٹ واز سمر سیزن، گرمی کا موسم تھا. سو دے نیم دس منتھ ایز رمضان. دوسرا اپن اس کا یہ بھی میننگ لے سکتے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ برننگ. رمضان کے مہینے میں ہمارے گناہ برن ہوتے، جل جاتے، ہم جو گناہ کرتے وہ جل جاتے. اللہ عالم. چلیے ہم کو یاد کیا رکھنا ہے یہاں پر؟ رمضان اسلامک کیلنڈر کا 9th منتھ ہے. اٹ از 9th منتھ آف اسلامک کیلنڈر. رمضان عبادت کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، نماز کا مہینہ ہے. الحمدللہ. میں آپ لوگ کا تھوڑا کانسنٹریشن اب پلرس آف اسلام پر لے جانا چاہ رہا ہوں. ہماری ٹاپک تو رمضان ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وائی پلرس آف اسلام؟ ہم سب یہ بہت اچھے سے جانتے کہ واٹ آر پلرس آف اسلام، رائٹ؟ کین اینی ون ٹائپ ان چیٹ باکس واٹ آر دا پلرس آف اسلام؟ یس مائی ڈیئر سسٹرس، پلرس آف اسلام کتنے ہیں؟ 5 پلرس ہے. کون کون سے ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب ہم اگر یہ دیکھیں گے، ایسی دیکھیے تو آپ لوگ کو اس میں کیا کیا دکھ رہا؟ روزہ اور زکوٰۃ دکھ رہا. چلیے رمضان میں روزہ اور زکوٰۃ آتا تو شاید اسی لیے مخمور بتا رہے کہ پلرس آف اسلام رمضان سے کنیکٹڈ ہے. اب آپ لوگ یہاں غور سے دیکھیے سسٹر اسکرین پہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ، ہم ہمارے چاروں پلرس اس رمضان میں پاتے. اور وی آر ہیونگ اے گریٹ بینیفٹ کہ ہم اس رمضان میں ہمارے اس پلرس کو اسٹرانگ کر سکتے انشاءاللہ. وہ کیسے؟ جو پلرس ہمارے دین کو مکمل کرتے ہیں وہ ہمیں اس مہینے میں ایک ساتھ پانے اور کرنے کا اجر مل سکتا ہے اگر ہم اسے پورے اخلاص اور صاف نیت سے کریں تو. نماز تو فرض ہے، بٹ اس مہینے میں ہم نماز کیسے پڑھتے؟ ہم وقت پر پڑھتے اور خشوع سے ادا کرنے کی کوشش کرتے تو اس سے بہترین اجر ملیں گا انشاءاللہ. فار ایگزامپل، کیا ہم جب ایک گھر بنا رہے اینڈ ہمارے پلرس ہی اسٹرانگ نہیں ہیں، جسٹ ہم وہ بنا دیے گھر ایسی نارمل پلرس کے ساتھ، تو کیا وہ گھر چلتا زیادہ دن تک؟ سوچیے آپ لوگ، زیادہ سے زیادہ 1 سال یا 2 سال. میں صحیح بول رہا ہوں؟ بولیے آپ لوگ، چیٹ باکس میں ٹائپ کریے ایم آئی رائٹ. اگر ہم ویک پلرس کے ساتھ کوئی بلڈنگ بنا دیے تو وہ کتنے دن چلتی؟ 1 سال یا 2 سال. تو یہاں پر آپ لوگ غور کریے سسٹرز، اگر ہم ہمارے اسلام جو ہمارا دین مکمل کرتا اس پلرس کو اسٹرانگ نہیں کرے تو کیا ہم آخرت کے دن تک پہنچ پائیں گے؟ ہمارا اعمال نامہ ہم آخرت کے دن لے کر جا پائیں گے؟ سوچئے، یہاں غور کرنے کی بات ہے سسٹرز، سوچئے. تو یہ یہاں پر وی آر ہیونگ اے گریٹ بینیفٹ. اس مہینے میں ہم ہمارے پلرس آف اسلام اسٹرانگ کر سکتے ہیں خالص طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ. نماز خشوع سے ادا کر کر، زکوٰۃ کوئی ریاکاری کے بنا کر کر، کلمہ یہ ہر مسلمان کی فطرت میں ہوتا ہے، یہ ہماری زبان پر ہر وقت رہتا ہے، رائٹ؟ روزہ، اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت. رمضان کی فضیلت میں رمضان میں ہم کیا کیا امپورٹنس ہے اس کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ ہم یہاں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو اس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ رمضان میں قرآن نازل ہوا، الحمدللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مہینہ رمضان کا وہ ہے جو نازل کیا گیا اس میں قرآن، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے. دیکھیے یہاں پر منشن نہیں کیا گیا کہ صرف مسلمان کے لیے یا متقی کے لیے یا پھر جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں ان کے لیے. یہ ہدایت ہے تمام جہاں کے لیے. الحمدللہ، جو کوئی دین میں داخل ہونا چاہے، جو کوئی اسلام قبول کرنا چاہے، ہر وہ انسان کے لیے ہدایت ہے، الحمدللہ. سورہ قدر آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، کون سی؟ لیلۃ القدر. وہ رات ہے جس دن قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر.
جبریل علیہ السلام کے ذریعے مانا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ لاسٹ 10 نائٹس آف رمضان میں ہوا۔ یہاں پر سسٹرز غور کریے اور تھوڑا یہاں پر توجہ دے کر سنیے آپ لوگ۔ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن، آئی کین سے ایک بہت بڑی غلط فہمی میں شاید ہم لوگ جی رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت کامن ہے، 26 آف رمضان کو لیلۃ القدر سمجھتے۔ No, my dear sisters, 26th of Ramadan is not لیلۃ القدر۔ اگر آپ، میں، ہم سب لیلۃ القدر پانا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان کے آخری عشرہ دیٹ از لاسٹ 10 نائٹس آف رمضان میں عبادت دل سے اور کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سال لیلۃ القدر نصیب کرے انشاءاللہ، آمین۔ لاسٹ 10 ڈیز آڈ نائٹس، لاسٹ 10 ڈیز کے آڈ نائٹس میں ہم کو عبادت کرنا ہے سسٹرز انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی معافی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص کبیرہ گناہ سے بچے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص اس اجر کے یقین سے رمضان پائے اور اس کے سارے برے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے صرف نیت میٹرز اے لاٹ مائی سسٹرز۔ نیت خالص رکھنا ہے۔ اگر ہم صرف نیت بھی کر رہے کہ ہم اس رمضان خالص نیت سے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے تو ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا وہ دے رہے، ہم کو اتنی بڑی نعمت دے رہے۔ بس اللہ ہم کو اس رمضان وہ معافی طلب کرنے والے بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا قرب حاصل کرنے والے بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص کسی روزے دار کا افطار کروائے تو ایسا ہے کہ وہ روزہ ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ عمرہ، رمضان میں عمرہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ الحمدللہ اتنا تو شعور ہم سب میں آج کل آ چکا ہے کہ سب لوگ چاہ رہے کہ وہ لوگ عمرہ پر جائے، رمضان میں عمرہ پالے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں عمرہ نصیب کرے۔ قیام اللیل، اگین قیام اللیل کیا ہے؟ ایز وی ڈسکس جسٹ ناؤ، ابھی ہم ڈسکس کریں کہ لیلۃ القدر۔ قیام اللیل رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا، قیام کرنا، اس قیام اللیل، اوکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص رمضان میں امام کی نماز ختم ہونے تک رکے وہ ایسی ہے کہ اس شخص نے ساری رات نماز پڑھی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص رمضان کے روزے فالوڈ بائی 6 شوال کے روزے رکھے گا ایسا ہے کہ اس نے کنٹینیوس روزے رکھے۔ الحمدللہ، مسلم کی حدیث ہے۔ نیکسٹ، رمضان اور روزے، اس کا کیا ریلیشن ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں سسٹرز؟ ایز وی آر بورن ان مسلم فیملی، ہمارے ماں باپ بولے کہ روزہ رہنا ہے، اسی لیے رہ رہے ہم روزہ، کہ یہ چلتے ہوئے آ رہا کہ نہیں ہمارے دادا دادی روزہ رہتے تھے، ممی ڈیڈی روزہ رہتے تھے تو ہم کو بھی روزہ رہنا ہے۔ نو مائی ڈیئر سسٹرز، ماشاء اللہ چیٹ باکس میں آنسرس آ رہے کہ روزہ فرض ہے۔ الحمدللہ، یس روزہ فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر روزے جیسے لکھ دیا گیا ان لوگوں سے پہلے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے سے کیا ہوتا؟ تقوی کے لیولز بلند ہوتے۔ الحمدللہ، تقوی کیا ہے انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔
نیکسٹ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کی چھوٹ کس کو کلیئرلی مینشن کرے سسٹرز. یہاں پر اگین پلیز لیزن اٹ کلیئرفلی سسٹرز. روزے کی چھوٹ کس کو ہے؟ ان لوگ کو نہیں ہے. ایگزام ہے بیٹی کا تو نہیں بیٹے آپ کا ایگزام ہے آج آپ روزہ مت رہیے. ہسبینڈ کو آفس سے کوئی کام سے کچھ بہت دیر تک کام کرنا ہے یا کچھ ہیکٹک ڈے ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیجئے. نو مائی سسٹرز، روزے کی چھوٹ نہیں ہے. بچے کے پریپریشن ہالیڈیز ہے، بچے کو ایگزام کا پڑھنا ہے، بچہ روزہ رہیں گا تو کیسے پڑھیں گا؟ آپ روزہ چھوڑ دو بیٹے. نو مائی سسٹرز، اٹ از ناٹ الاؤڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی آیت میں مینشن کر چکے کہ کس کس کو روزے کی چھوٹ ہے. دیکھیے، مسافر، دا پرسن ہو از ٹریولنگ، حیض والی عورت، دا لیڈی ہو از ان ہر پیریڈس، نفاس، دا لیڈی آفٹر پریگنینسی، اینڈ پریگننٹ لیڈیز وہ لوگ کی صحت اوپر نیچے ہوتی، اینڈ بیمار. اگین یہاں پر اس میں مسافر، حیض والی عورت، نفاس والی عورت اینڈ پریگننٹ لیڈیز، یہ لوگ جو روزہ چھوڑتے یہ لوگ کو اپنے روزے قضا کمپلیٹ کرنا ہے نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے. اگر وہ لوگ نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے اپنا روزہ کمپلیٹ نہیں کر سکے تو دے ہیو ٹو گیو فدیہ. فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے؟ اینڈ بیمار کو فدیہ دینا ہے. ایسا بیمار جو پھر نیکسٹ رمضان میں بھی روزے نہیں رہ سکتا. ان کی بیماری ایسی ہے کہ ہی کانٹ ریسسٹ، ہی اور شی تو وہ ریسسٹ نہیں کر سکتے اینڈ انہوں روزہ رہ ہی نہیں سکتے، تو ویسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے. اوکے، ایم آئی کلیئر مائی سسٹرز؟ الحمدللہ. بے شک جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے، اس دروازے کو ریان کے نام سے جانا جاتا ہے. اس ریان سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے. الحمدللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے. دیکھیے کون سا دروازہ ہے سسٹرز؟ کین یو ٹائپ ان چیٹ باکس؟ یس، الحمدللہ، اٹس باب ریان. الحمدللہ. نیکسٹ، روزے کے فائدے کیا ہیں؟ روزے سے سب سے پہلے کیا ہوتا؟ ہمارا تقوی بلند ہوتا، تقوی کے لیولز بڑھ جاتے. سو واٹ از تقوی؟ اللہ کو ایک ماننا. اللہ ایک ہے، اس کے سوائے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. الحمدللہ، ہم سب یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں. الحمدللہ. اللہ کے بتائے طریقے سے زندگی گزارنا. اللہ کہاں بتائے طریقہ؟ کین اینی ون پٹ ان چیٹ باکس پلیز؟ آئی ایم ویٹنگ. یس، قرآن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جینے کے طریقے سے. الحمدللہ. نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ برائی سے، غلط سے بچنا ہے. کس سے بچنا ہے؟ برائیوں سے، غلط چیزوں سے، بری عادتوں سے بچنا ہے. رمضان میں ہم پوری کوشش کرتے رائٹ ہر غلط عادت سے بچنے کی. اللہ ہم کو ہر غلط اور بری عادت سے دور رکھے. آمین. نیکسٹ، دنیا اور آخرت پر غور و فکر کر کے زندگی گزارنا. اگر ہم ہمارا تقوی کے لیولز کو اسٹرانگ رکھنا چاہ رہے اور اس کو بلندیوں پر پہنچانا چاہ رہے، اللہ کے اخلاص کے ساتھ جینا چاہ رہے، ہم کو دنیا اور آخرت پر غور و فکر کر کے زندگی گزارنا ہے. اگر ہم سب بہنیں چاہیں تو اس رمضان ہمارے تقوی کے لیولز کو بلند درجے تک پہنچا سکتی ہیں. تھوڑی سی کوشش اور خالص نیت کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان پختہ کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اور ایسی صلاحیت دے کہ ہم اسے سمجھے اور صحیح غلط کا فرق کرنے والے بندوں میں سے بنا لے. آمین. الحمدللہ. تقوی کیا ہے ہم سمجھ چکے. الحمدللہ. نیکسٹ، روزے کے ظاہری اصلاح ہوتی اور باطنی. ظاہری کیا ہے؟ جو ظاہر ہو رہا وہ چیز which we can see with our eyes. باطنی، انٹرنل، جو ہمارے سول کا ہے، سول روحانی.
الحمدللہ. دیکھیے ظاہری اصلاح کیا، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی. ہم دیکھیے ایک دوسرے مسلمان جو روزہ ہے، روزے دار ہے، اگر ہمارے کام والی ہی ہے سمجھیے، دا ہاؤس ہیلپ ہو کمس، انہیں روزے دار ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، نہیں بھائی روزے دار ہے، آج یہ کرا لیں گے، آج یہ پورا نکو، تھک جائیں گے بیچارے، ہے نا. اتنی یہ اتنا احساس تو ہمارے دل میں رہتا. نیکسٹ، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی. نیکسٹ، حقوق کی ادائیگی کا احساس ہوتا. حقوق کیا ہے سسٹرز؟ حقوق صرف ڈوئنگ یور اوبلیگیشنس نہیں ہے سسٹرز، حقوق ہر ایک چیز سے آتے. بندے سے بندے کے حقوق، ماں باپ کے حقوق. ٹرائی ٹو میک یور ریلیشن اسٹرانگ دس رمضان سسٹرز. کوشش کریے اپنے جو ریلیشن سے، دیکھیے اٹ از ناٹ پاسبل، اتنے بڑے بڑے اپنے خاندان ہیں، رشتہ دار ہے، تو سب کو آپ ایک ہی دن اٹھا کر کال کر سکیں. شیڈیول یور سیلف، ٹرائی ٹو کال ایٹ لیسٹ ان 15 ڈے، اس میں ایک بار تو بھی آپ کسی کو کال کر دیجئے کہ آپ کیسے ہیں، خیر خیریت. بس ایک چھوٹا سا ریلیشن، ہیو اے ہیپی ریلیشن اینڈ پازیٹیو وائبس انشاءاللہ. نیکسٹ، ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا احساس ہوتا، معاف کرنے کا جذبہ آتا. جب ہم روزہ رہتے وی ٹرائی اور بیسٹ کہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. ہم روزہ اللہ کی رضا کے لیے رہتے اور ہم کوشش کرتے کہ ہمارا روزہ کمپلیٹ ہو جائے، اور ہر چھوٹی چیز سے بچنے کی کوشش کرتے کہ نہیں بھائی ہمارا روزہ وہ ہوئیں گا. تو دل میں یہ بھی رہتا کہ ارے اگر دل میں کسی کے لیے کچھ میل رکھے تو شاید ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا. تو واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو کہ نہیں بھائی ہم ان کو معاف کر دیں گے. اور ہم کسی کو ہرٹ کرے تو وی ٹرائی ٹو ریکلیکٹ دیٹ کہ نہیں ہم ان سے معافی مانگ لیں گے، کیا معلوم کسی کا دل دکھانے سے ہمارا روزہ قبول نہیں ہوا. تو ایسا یہ والی فیلنگ ہمارے ہر مسلمان کے دل میں رہتی الحمدللہ. نیکسٹ، فی سبیل اللہ نفاق. فی سبیل اللہ نفاق مینس اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اپارٹ فرام گیونگ زکوٰۃ، ہم لوگ کیا کرتے رمضان میں، وی میک اے ہیبٹ کہ تھوڑا تھوڑا کیوں نہ ہو ہم صدقہ کر دے ہر روز. دس ہیبٹ ایوری مسلم ہیو انشاءاللہ. اینڈ اللہ تعالیٰ جس کے پاس یہ عادت نہیں ہے ان میں یہ عادت انکلکیٹ کر دے. بس اللہ ہم کو اتنا اپنے لیے، اپنی رضا کے لیے راضی کر لے اور ہم میں اپنا اتنا فرمانبردار بنا لے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قرب کے لیے کام کرنا شروع کریں انشاءاللہ. نیکسٹ، باطنی اصلاح جو ہم دیکھ نہیں سکتے. دیکھیے اللہ کی قدر ہونا شروع ہو جاتی. اللہ کی قدر کیسے، ایک چھوٹا سا اگزامپل لے لیجئے سسٹرز. اپنے نارمل ڈیز میں اف وی مس اور ٹی اور کافی، اگر ہم ہماری چائے یا کافی کے ٹائم پہ مس کر لیے، پورا دن ہم اس میں ہی رہتے، بولتے رہتے کہ نہیں بھائی آج میں چائے نہیں پی، میری طبیعت کیسی کی ہو رہی، میرا سر درد ہو رہا، میں کانسنٹریٹ نہیں کر سک رہی ہوں. سوچئے سسٹرز اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. ہم سحر سے افطار تک بنا پانی، بنا چائے، بنا کافی، ناٹ ایون کھانا ہم رہتے. اور وی ایون وونٹ ریئلائز، ہم کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتنا لمبا ٹائم بھوکے تھے، ہم پانی بھی نہیں پیے. یہ اللہ کی قدرت ہے الحمدللہ، سبحان اللہ. نفس کا محاسبہ. واٹ از نفس؟ اور سول. ہم اپنا خود کا کیلکولیشن کرنا شروع کرتے. اب دل ہی دل میں ہم سوچتے رہتے کہ ہم کچھ غلط تو نہیں کر دیے، کیا ہم ہماری عبادتیں صحیح طریقے سے کر رہے، رائٹ. نیکسٹ، صبر اور برداشت. روزے کا دوسرا نام صبر ہے سسٹرز. نیکسٹ، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہم کو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، رمضان میں ہم کو یہ کر دینا ہے، ہم کو وہ کر دینا ہے. نیکسٹ، احتیاط کا جذبہ. ہم لوگ ہر چیز سے احتیاط کرتے، نفس کی، جسمانی، ہر طریقے سے کہ کہیں ہمارا روزہ مکروہ نہ ہو جائے، کہیں ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے. نیکسٹ، یہ ساری چیزیں جب ہم احتیاط کرتے، ہم ہر چیز کا اصلاح کرتے، تو ڈائریکٹلی ہمارے نفس کی پاکیزگی ہو رہی نا سسٹرز. بولیے، ٹائپ ان چیٹ باکس یس اور نو. یس الحمدللہ، الحمدللہ. نیکسٹ ہم لوگ کیا دیکھیں گے، رمضان اور قرآن. رمضان اور قرآن کی فضیلت آپ میں سب جانتے ہیں، بٹ ریپیٹیشن اینڈ اپ گریڈنگ آلویز گیوز اس بیسٹ ریزلٹس، ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو بہترین اور زیادہ اجر. الحمدللہ.
کیا آپ لوگ زیادہ زیادہ اجر نہیں پانا چاہتے؟ ہر کوئی پانا چاہتے بھائی، ہر ایک کو زیادہ کی ریس رہتی، انسان ہے تو زیادہ کی رہتی، اپنے کو تھوڑا آ گیا تو نہیں بھائی اور تھوڑا ہونا تھا. تو اللہ کے اجر پانے میں بھی اپن یہ ہرس رکھیں گے نا کہ ہم زیادہ زیادہ نیکیاں کر لیں، ہم اللہ کا زیادہ زیادہ اجر پا لیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف اس سے بہتر چیز لے کر نہیں آؤ گے جو اس کی طرف سے آیا ہے. کیا آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یس مائی سسٹرس، الحمدللہ، قرآن آیا. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اٹ مینس اللہ کے پاس ہم سب کو واپس جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے بہترین چیز جو ہم اللہ کے پاس لے جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. سبحان اللہ. سوچئے، ڈز اٹ کاسٹ اینی تھنگ اور وی نیڈ ٹو اسٹرگل؟ بولیے نو. اللہ کی کتاب ہر گھر میں ہے سسٹرس. ایوری ہاؤس ہیز اے قرآن. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے الحمدللہ. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سمجھیں اور پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس کے بتائے راستے سے زندگی گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بخاری کی حدیث ہے. قرآن پڑھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا از اسلامک ڈیوٹی آف ایوری مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تمہارے حق میں اور تمہارے خلاف گواہی دے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سوچئے مائی سسٹرس، کتنی ڈرانے والی حدیث ہے. جو قرآن ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے وہ قرآن قیامت کے دن ہمارے سامنے ٹھہر کے ہمارے خلاف جب گواہی دے گی تو کیا ہم وہ برداشت کر سکیں گے؟ سوچئے سسٹرس، غور کریے یہاں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جو بتائے اللہ تعالیٰ اس حساب سے زندگی گزارنے والے بندوں میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے، ہمیں ویسے اعمال کرنے والے بندوں میں شامل کر لے. آمین یا رب العالمین. تو ہم سے ایسے کام کروا جو تیری شرعیت میں ہے. یا اللہ ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے والے بندوں میں شامل کر لے یا رب العالمین. آمین. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی کا حصہ دیا گیا ہے اور ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک ہے. دیکھیے سسٹرز، الف ایک، لام ایک، میم ایک، مطلب 30 نیکیاں یہیں مل گئے. ایک اگر چھوٹا سا سورہ لے لیے، ہم سورہ کوثر ہی لے لیے، سو 3 آیت ہے، اس میں کتنے حرف ہے؟ اگر ایک ایک حرف پہ ہم کو 10 گنا اجر ملے گا تو اگر ہم دن کا ایک پیج بھی قرآن کا پڑھیں گے تو ہمیں کتنا اجر ملے گا نارمل ڈیز میں. اینڈ رمضان میں قرآن پڑھنے کا تو اور بہترین اجر ہے کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوئے. رمضان ببرکت مہینہ ہے، اللہ ہم سے قبول کرنے والا ہے، اللہ ہم کو معاف کرنے والا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس رمضان کو ہم فروٹفل بنائیں. ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. قرآن پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ واٹ آر دا بینیفٹس آف ریڈنگ قرآن؟ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے قرآن پڑھنے سے ہمارے دل اطمینان حاصل کرتے. کون لوگوں کے؟ جو مومن ہیں، جو اللہ کی رضا پر راضی ہے، جو اللہ کی قدرت پر راضی ہے، جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں. الحمدللہ.
سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ جو تقوی پرست لوگ ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے قرآن طے بر طے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مضبوط رکھیں۔ دیکھیے، جو پرانی کتابیں تھیں، جو پہلے آئی جو کتابیں تھیں جیسے کہ زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں ایٹ اے ٹائم آ گئی تھی، بٹ قرآن طے بر طے آئی، پارٹس میں آئی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اگر آپ لوگ قرآن کیسے نازل ہوئی، آسمان سے کیسے اتری، یہ سارے ڈیٹیلز جاننا چاہ رہے ہیں تو استادہ سارا نے اس طرح ایک چھوٹا سا کورس ہے، آپ لوگ کر سکتے، سیلف یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، انٹروڈکشن ٹو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن۔ صباحت پلیز پوسٹ دا لنک ان دا چیٹ باکس۔ یہ آپ لوگ کر سکتے، فری کورس ہے، آپ لوگ جان سکتے قرآن کیسے نازل ہوئی۔ قرآن جو ہم آج پڑھ رہے، جو ہمارے ہاتھ میں آج قرآن ہے، یہ ایسی نہیں آئی تھی سسٹرز، اس کے پیچھے بہت سارے صحابات کی محنت ہے، وہ لوگ کے ایفرٹ سے جو ہم آج ایزیلی بیٹھ کر ایک جگہ پر قرآن پا لیے اور ہم پڑھ رہے، الحمدللہ۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آسان ہے پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے، بٹ ہماری آج کل کی سوسائٹی میں کیسا مائنڈ سیٹ ہے؟ نہیں بھائی، قرآن ٹف رہتی، بھائی کیسا پڑھیں گے، ارے جان دو بھائی، نہیں ہو سکتا۔ ایون مدرس پلیز، اٹ از اے اویکننگ الارم فار یو پیپل۔ آپ لوگ کیا کرتے؟ بچہ 4 ایئرس کا ہوتا ہم اسکول میں ڈال دیتے۔ ایون بینگ مدر آئی آلسو ڈڈ دیٹ، میں میرے 4 سال کے بچے کو اسکول میں ڈال دیے، اس کے بعد ہم کیا بولتے؟ چلو قاری کو لگائیں گے عربی پڑھانے کے لیے، تو گھر کے بڑے بولتے نہیں، بچے کو بہت سٹریس ہو جاتا، کیسا قاری پڑھنا، بچہ اسکول کا پڑھنا کیسا ہوتا۔ میں صحیح بول رہا ہوں یا نہیں؟ بولیے سسٹرز، صحیح ہے نا؟ بٹ آپ لوگ سوچئے، جو خالق ہے ہمارا، جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے، کیا اس کی کتاب پڑھنا ہمارے لیے ٹف ہو سکتا؟ جو ہم کو پیدا کرے، ہمیں ان کی کتاب پڑھنا آسان نہیں بنا ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے آسان ہے پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے، تو who we are to decide کہ ہمارے بچے کے لیے ٹف ہو جاتا، ہمارا بچہ نہیں کر سکتا؟ انشاءاللہ ہمارے بچے ضرور کر سکیں گے سسٹرز۔ ہم کو ایک اسٹرانگ مدر بننا ہے، ہم کو ان لوگ کے لیے ایسی بنیاد رکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں سے بن جائے۔ اگر ہم لوگ فرام دا بیس بچوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہماری آگے کی امت اللہ کی فرما بردار امتوں میں سے ہوں گی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کنیکشن وتھ اللہ، اللہ سے ہم کنیکشن قرآن کے ذریعے کیسے بنا سکتے؟ دیکھیے سسٹرز، ایک تو سب سے پہلے ہم کو خالص نیت سے قرآن سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ خالص نیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوشش کریں گے ہم اس رمضان کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیے، اس کے بعد ہمارے انٹینشن میں کنسسٹنٹ رہنا ہے کہ نہیں، میرے کو کنیکٹ ہونا ہے، میرے کو اللہ کی رضا پانا ہے، اور یہ انٹینشن کو ہمیشہ ریکلیکٹ کرتے رہنا ہے۔ کیسے ریکلیکٹ کر سکتے ہیں؟ جہاں پر ہم گھر میں جو جگہ پر ہم زیادہ تر جاتے نا، ایک اسٹک نوٹس پہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ لوگ، کنیکٹنگ وتھ اللہ تھرو قرآن۔ تو آپ لوگ اگر بھول رہے بھی تو انسان ہے بھولنے والا ہی چیز، انسان بار بار بھول جاتا، تو ریکلیکٹ کرنا، بار بار اپنے آپ کو ریوائز کرنا کہ نہیں، میرے کو کنیکٹ کرنا ہے اس رمضان میں، میرے کو ایک اسٹرانگ کنیکشن بنانا ہے قرآن کے ساتھ، میرے کو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن کی آیت پر غور و فکر کر کے پڑھیں ہمارے دین کو سمجھنے کے لیے۔ دوستی، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کنیکشن قرآن سے بنانے کے لیے دوستی کیسے امپورٹنٹ ہے؟ حدیث میں ہے کہ انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہمیں ایسے دوست بنانے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف بلائے،
ہمارے ساتھ ایسے دوست نہیں. ہمارے سوسائٹی میں کیا ہے موسٹلی دیکھیں سسٹر، فرینڈ سرکل میں لیڈیز میں تو یہ بہت رہتا، ارے آج جا کے انہوں شاپنگ کر لیے بھائی، رمضان کی عید کی ان کی شاپنگ بھی ہو گئی، ہماری نہیں ہوئی ہم بھی چاہیں گے. نو سسٹرز، ایسے دوست نہیں، آپ لوگ ایسے دوست بنائیے. ارے ماشاء اللہ آج میرے وہ سسٹر سم ایکس وائی زیڈ فرینڈ آپ کے انہوں 15 آیتس پڑھ لیے کرتے، میں بھی پڑھنا ہے بھائی، پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ایسے دوست بنائے جو موٹیویٹ کرے. ارے السلام علیکم، آج میرے 15 آیتس کمپلیٹ ہو گئے سسٹر، کیا آپ کے کمپلیٹ ہوئے؟ ایسے پوچھنے والے دوست بنائیے. اینڈ میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ بول سکتی ہوں کہ ڈی اے میں ہم لوگ جو بھی ممبرس ہیں آج جو یہاں پہ یہ سیشن میں اویلیبل ہے، ایون وہ لوگ میری بات سے ایگری کرتے کہ ہمارے سب کے ایک ایک ایسے دوست خاص دلی دوست ہیں جو ہم کو دین کی طرف بلاتے، جو ہم کو قرآن کی طرف موٹیویٹ کرتے، اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے موٹیویٹ کرتے. اور سب سے بڑا ہمارا موٹیویشن ہماری استادہ ہیں جو ہمیں کبھی ہمارے راستے سے پلٹنے نہیں دیتی. الحمدللہ. اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہے، آپ قرآن کے ذریعے اللہ سے اپنا رشتہ بنا رہے ہیں. بار بار اس بات کو دہراتے رہیے اپنے دل میں کہ نہیں میں اللہ کے قریب ہوں، اللہ میرے قریب ہے. اور دیکھیے کیسا آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بن جاتا. اللہ سے بیسٹ دوست، اللہ سے بیسٹ کمپینین، آپ کا ساتھی اور کوئی نہیں ہے سسٹرز. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو بس ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے، سارا دین آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. قرآن جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اور اس گھر میں برکت اور رحمت ہے. اگر آپ کا دل قرآن پڑھنے میں خالص طریقے سے جڑا ہوا ہے تو آپ اپنے جسم کے ہر پارٹ میں اسے اٹیچمنٹ محسوس کرتے. آپ پڑھ کر دیکھیے سسٹر، ایک سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے دیکھیے، جب آپ پڑھ رہے اور اس کا میننگ سمجھ رہے تو ہاؤ یو فیل، آپ کا دل کیا محسوس کرتا. ایون یور ہول باڈی فیلس اٹ افیکشن، رائٹ. نیکسٹ دعا کریے. دعا میک لاٹس اینڈ لاٹس آف دعا وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو میک لرننگ ریسائٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا سمجھنا اللہ تعالیٰ اپنے لیے آسان بنائے. اس کے لیے بار بار اللہ سے دعا کریے، کیونکہ شیطان اللہ سے ہی وعدہ کرے کہ ہم کو جو بھی ایمان لائیں گے ان کو بار بار قیامت تک بھٹکائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو شیطان جب یہ وعدہ کرا تو ہم کو شیطان بار بار بھٹکاتا سسٹرز. ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے قرین جو ہمیں بھٹکاتا. ہمیں بار بار اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں بار بار یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. نیکسٹ میں آپ لوگ کو آسان طریقہ بتاؤں سسٹر، قرآن سے ہم کیسے کنیکٹ ہو سکتے. دیر آر اونلی 3 ایزی اسٹیپس. فرسٹ تجوید، سیکنڈ ترجمہ، تھرڈ تفسیر. فرسٹ تجوید کیا ہے؟ قرآن جس طرح سے نازل ہوا اسی طرح سے پڑھنا، دیٹ از پراپر حروف کے مخارج صفات کے ساتھ، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام پڑھائے اس طریقے سے پڑھنا. نیکسٹ ترجمہ، قرآن کے ہر لفظ کا مطلب سمجھ کر پڑھنا، جیسے کہ ذالکہ، یہ کتاب، کتاب، ریبہ، شک، مطلب ہر ورڈ کا مطلب سمجھتے ہوئے پڑھنا. نیکسٹ تفسیر، ہر چیز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ سٹوری رہتی، رائٹ. تو ہر سورے کا شان نزول کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوا، مکی دور میں نازل ہوا، ہجرت سے پہلے نازل ہوا، ہجرت کے بعد نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی سکون دلانے کے لیے نازل ہوا، یا کوئی کیفیت بولنے کے لیے نازل ہوا، یا کچھ شرعی احکامات نازل ہوئے. یہ ساری چیزیں تفسیر میں آتی. نو ڈونٹ وری سسٹرز، آپ لوگ کو میں یہ 3 چیزیں بول دیا تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ مخمور کیا بول رہے کہ ارے اتنے زیادہ تجوید، ترجمہ، تفسیر ہم یہ سب کہاں سیکھیں گے. اٹس ویری ایزی مائی ڈیئر سسٹر. دارالارقم آن لائن اکیڈمی میں آپ کو تجوید ڈفرینٹ لیولز میں، فرام پری ڈپلوما کورس سے ہائر لیول تک تجوید کے کورسز ہے سسٹر. اٹ از اے پیڈ کورس. دین ترجمہ تفسیر کے لیے تعلیم القرآن، تفسیر القرآن کے کورسز سے آپ لوگ انرول کر سکتے سسٹر.
استادہ سارا اینڈ استادہ آمنہ دونوں بھی استادہ آمنہ تجوید اتنا ایزیلی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہر چھوٹا بچہ بھی سمجھ کر پڑھ سکتا الحمدللہ. اینڈ استادہ سارا ترجمہ تفسیر جو تعلیم القرآن لیتے اتنا آسان طریقے میں جو بات ہم کر رہے ہیں اب جو ہم سمجھ رہے ہماری ایزی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں سمجھائے تو ہم کو اتنی آسانی سے قرآن سمجھ میں آ جاتا. اٹس ویری ایزی. آج میں لیول 4 کی اسٹوڈنٹ ہوں. جوز 18 میرا چل رہا. آئی کین ایشور یو پیپل الحمدللہ آئی نو 70% آف قرآنک ورڈس. میں 70% قرآن کے لفظ کا مطلب سمجھ سکتی ہوں. اور جب قرآن پڑھنے میں دلی اطمینان جو میرے کو مل رہا آئی وانٹ ایچ اینڈ ایوری سسٹر ہر مسلمان کو وہ اطمینان مل سکے. آپ لوگ اگر جوائن ہونا چاہ رہے سسٹرز پلیز آپ ہمارے کوئی بھی والنٹیئر کو کانٹیکٹ کر سکتے. اور جو چیٹ باکس میں گروپ لنک آئی آپ اس میں جوائن ہو جائیے اور آگے کچھ ڈیٹیلس آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے تو آپ پوچھ سکتے. وی آر دیر ٹو ہیلپ یو آؤٹ سسٹرز انشاءاللہ. نیکسٹ قرآن میں شفا کیسے؟ قرآن میں شفا کیسے؟ قرآن ایک معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو رحمت ہے تمام جہاں والوں کے لیے. قرآن صرف ہدایت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے جسمانی، روحانی، ذہنی دیٹ از فزیکل، اسپریچول اینڈ سائیکولوجیکل. الحمدللہ. سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن بھیجا جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو تحقیق آ چکی تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے اور ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے. دیکھیے یہاں پر بار بار مومن کا ایمان لانے والے کا ذکر ہے. ہم مسلمان ہیں ہم ایمان لانے والے ہیں. یا غور کریے سسٹرز کیا ہم قرآن میں شفا ڈھونڈ رہے؟ کیا ہم ریلے کر رہے قرآن سے ہم کو شفا مل جاتی بول کے ہم یقین رکھ رہے؟ سوچئے پونڈر سوچئے یہاں پر غور کریے کیا ہم سوچ رہے ہم کو مل جاتی قرآن سے شفا؟ سوچئے سسٹرز قرآن پڑھنے یا صرف سننے سے ہی ہمیں کتنا سکون اور دلی اطمینان کامنگ اور سوتنگ افیکٹ مل جاتا. ہم لوگ ہاسپٹلس جاتے فار ایگزامپل اگر کسی کا آپریشن ہو رہا یا کسی کی کوئی بیماری ہے ڈاکٹرز میڈیسنس دیتے بٹ الٹیمیٹلی شفا کس کی طرف سے ہے سسٹرز؟ بولیے کس کی طرف سے ہے؟ یس الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ چاہے تو شفا دے یا نہ دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بیماری نہیں جو اللہ نے بنائی حتیٰ اللہ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے. بخاری کی حدیث ہے. قرآن میں رقیہ. رقیہ کیا ہے؟ رقیہ کا مطلب قرآن اور حدیث سے شفا اللہ کی پناہ میں. رقیہ کس کے لیے ہوتا؟ فزیکل اور اسپریچول ہیلنگ کے لیے. آج کل ہماری سوسائٹی میں جادو، نظر، جن، شیاطین ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا بہت کامن ہو گئے. اس کے لیے سسٹرز رقیہ کے لیے جو یہ کامن سی چیز ہے یہ کیور کرنے کے لیے ہم کو کسی کے پاس جا کر رقیہ کے پانی دم کرانا ہے، تیل پڑانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے سسٹرز. ہم ہمارا رقیہ خود کر سکتے. ہم ہمارا رقیہ خود کر سکتے. آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین ہم ہمارا رقیہ خود کر سکتے. اٹس ویری ایزی. ایک 40 منٹس آپ دے دیے 50 منٹس بیٹھ کر آپ پڑھ لیے اور دم کر لیے تو یو کین کیور یور سیلف مائی سسٹرس. آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتے، گھر کے میں کسی کے لیے بھی کر سکتے. اگر آپ لوگ اس کا پراپر طریقہ سیکھنا چاہ رہے دارالارقم میں رقیہ کا فری کورس ہے.
اس کی یوٹیوب لنک آپ کو چیٹ باکس میں مل جائے گی، یا پھر آپ ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ وہ جوائن کریں، وہاں پہ کوئی بھی والنٹیئر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز دے دیں گے۔ اٹس ویری ایزی، آپ اپنے آپ کو خود ہیل کر سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب آپ اپنے آپ حاصل کر سکتے، کسی کے پاس جا کر کسی کی عاجزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ تو اسپریچول اینڈ فزیکل ہیلنگ کے لیے ہو گیا۔ اگر آپ سب چاہ رہے کہ آپ جو پروفیٹک میڈیسنس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میڈیسنس یوز کرتے تھے وہ میڈیسنس کیسے تھے، آپ لوگ اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز جاننا چاہ رہے، تو دارالارقم میں طب نبوی کا لیول 1 اینڈ لیول 2 دو لیولز اب تک آئے، آپ چاہے تو اس میں بھی انرول کر سکتے، اینڈ یو کین ڈو گیٹ شفا اور ہیلنگ تھرو قرآن انشاءاللہ۔ قرآن اور سنہ سے آپ اپنے آپ کو کیور کر سکتے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیاوی غم کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس کے دن کے غم میں سے ایک غم کو دور کر دے گا، اور جو شخص کسی ضرورت مند کی حاجات کو دور کر دے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں حاجات کو دور کر دے گا۔ کوئی شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں حفاظت کرے گا۔ اللہ اپنے بندے کی مدد جب تک کرتے رہے گا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا۔ یہاں پر دیکھیے سسٹرز کتنی پیاری حدیث ہے، اپنے بھائی کی اٹ ڈزنٹ مین یور سبلنگ، آپ کا اون بھائی نہیں یا پھر آپ کا کزن نہیں، بھائی سے مراد کیا ہے سسٹرز؟ بھائی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان کی مدد کرنا، جب تک ہم دوسرے مسلمان کی مدد کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ کیا اللہ کی مدد کسی اور کی مدد سے بہتر ہے؟ بولیے بولیے سسٹرز، اللہ کی مدد پوری دنیاوی مدد سے سب سے افضل ہے، رائٹ؟ اگر ہم وہ افضل مدد پانا چاہ رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے۔ یہ مہینہ رمضان کیسا مہینہ ہے؟ یہاں پر ہر مسلمان جو ہے زکوٰۃ کرتے، چیریٹی دیتے، افطاری کراتے۔ اگر ہم اس مہینے میں ہماری نیت خالص کر لے اور ہمارے دلوں میں جس کے لیے بھی برائی ہے کچھ بھی ہے وہ درگزر کر کر آگے بڑھے، اور ایک اچھے اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ ہم یہ انٹینشن کر لے کہ وی ول ہیو اور نیت پیور، ہم ہر ایک کی مدد کریں گے، ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہمارے پاس جو بھی ہے، مدد ان دا سینس یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے اپنا سارا مال دے دیں، آپ کے پاس جو بھی ہے اس میں سے آپ تھوڑا کچھ بھی اگر مدد، دیکھیے سسٹرز پیسے سے ہی مدد نہیں ہوتی، اگر آپ کسی کو ایک اچھی صلاح بھی دے دیں وہ بھی بہت بڑی مدد ہے۔ اپنے نیت خالص کریے سسٹرز اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ نیکسٹ، امپورٹنس آف دورہ قرآن۔ دورہ قرآن کیا ہے سسٹرز؟ یا اس کے ورڈ سے ہی سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ، قرآن کا دور۔ قرآن کا دور رمضان میں ہی کیوں؟ رمضان بابرکت مہینہ ہے، رمضان تزکیہ کا مہینہ ہے، رمضان محاسبے کا مہینہ ہے، یہاں پر ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے، تو اس مہینے میں اگر ہم اپنے قرآن کا دور کریں، اس کا ترجمہ سمجھ کر پڑھیں، if we ponder into the قرآن، ہم شاید ہمارا محاسبہ کر سکیں۔ اس رمضان میں اگر میرے کو ایک آیت مل گئی کہ اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے بھوک سے، اولاد سے، مال سے، تو میں اس پہ توجہ دوں گا کہ ارے اللہ تعالیٰ بولے کہ آزماتے ہم کو، تو ہم بھٹکتے نہیں، وی ڈونٹ رش، ارے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا، ہم کو یقین رہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اس کے بعد میرے کو ضرور کچھ اچھا ملیں گا، اللہ تعالیٰ میرے کو آزما رہے اس کے بعد میرے کو بہت بڑی بلیسنگ دیتے، وی ول ہیو دس اسٹرانگ فیتھ۔ اس رمضان میں یہ آیت پہ پونڈر کرے تو نیکسٹ رمضان میں اپنے کو کوئی اور آیت مل جاتی، ہم کو ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اگر ہم سے کوئی چھوٹی بھی غلطی ہو گئی ہم کو یہ یقین رہتا
کہ ہم المعافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بخشنے والا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ بخشنے والا ہے کہ آپ بار بار غلطی ریپیٹ کرے. اللہ تعالیٰ کب بخشتے؟ اگر ہم غلطی کر کے اس کے اوپر معافی مانگے، اس پہ نادم ہو اور پھر وہ نہ کرنے کی کوشش کرے انشاءاللہ. تو ہر رمضان ہم کو ایک نئی چیز پونڈر کرنے کے لیے ملیں گی نا سسٹرز انشاءاللہ. یہاں پر میرا ٹاپک الحمدللہ فنش ہو گیا سسٹرز. ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم یہاں سیشن اینڈ کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ خیرن و کثیرن. آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر اس محفل میں آئے. اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے. اور مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی تو وہ میری طرف سے اور شیطان مردود کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کرے. آمین. یا اللہ آج اس سیشن میں جتنے بھی سسٹرز جوائن ہوئی انہیں، مجھے، ہم سب کو ثابت قدم رہنے والوں میں سے بنا. آپ کے بتائے طریقے سے زندگی گزارنے والوں میں شامل کر لے یا اللہ. یا رب العالمین، ہم سب نے آج جو سنا سیکھا وہ اپنی زندگی میں عمل کرنے والوں میں سے بنا دے. یا اللہ آپ ہم سے قبول کر لے. یا اللہ ہم سے جو بھی غلطی یا کوتاہی ہو گئی اس کے لیے ہمیں معاف کر دے. آمین.